مجتہدین پر یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ خمس کا پیسہ سب کھا جاتے ہیں. اب یہ جاہلانہ اعتراضات، یہ سب ہمارا پیسہ کھا رہے ہیں، بٹور رہے ہیں، اور یہ یوں کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو بہت اس قسم کی باتیں کر کے، جاہلانہ قسم کے اعتراضات کر کے لوگوں کو مراجع کرام سے برگشتہ کیا جاتا ہے. دیکھیے زبان تو یہ جو چھوٹی سی ہے، یہ قلیل الحجم اور کثیر الجرم، یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہوتی ہے. کبھی بھی آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس کو. وہ علماء کے جو کہ تقوی و پرہیزگاری میں انتہا سے زیادہ ڈوبے ہوں، جن کی زندگیوں میں کبھی، ان مراجع کی زندگیوں میں کبھی آپ کوئی حرام نہیں دکھا سکتے. حرام تو چھوڑیے، مکروہ نہیں دکھا سکتے، مکروہ بھی چھوڑیے، نامناسب کام بھی نہیں دکھا سکتے ان کی زندگیوں میں. تو وہ اتنا بڑا گناہ کہ مال امام وہ سب لوگ ہڑپ کر جائیں. کب ان کو عبادات کی کوئی توفیق ملے گی؟ کب وہ توفیق ترک گناہ ان کو مل سکے گی جو ان کی زندگیاں جس سے بالکل خالی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیے سیاستدان جتنے افراد ہمیں ان کو معاشرے میں نظر آتے ہیں جو ظلم اور حرام کا پیسہ کھاتے ہیں، ان کی زندگیاں گناہوں سے بھرپور نظر بھی آتی ہیں. وہ لیوش لائف اسٹائل ان کے نظر بھی آتی ہیں، وہ پیسے کو استعمال کرتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. اب ہم آپ کو چند چیزیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ ان کا طرز زندگی ان مراجع کرام کا کیا ہے. ان کا طرز زندگی انتہائی سادہ. امام خمینی، اب آپ ان کے اطراف میں مثلا کمرہ بھی دیکھیں، جس جگہ وہ تکیے وغیرہ رکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیواروں میں دراڑ تک ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شخص جو ایک لحاظ سے ہماری عام زبان میں ایران کا بے تاج بادشاہ تھا. یہ اگرچہ ان کے لیے مناسب نہیں اس قسم کے جملے کہنا، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا چیز اس کے اختیار میں نہیں تھی. وہ اپنی زندگی کا معیار بہتر نہیں بنا سکتا. زمین پہ بیٹھ کے وہی دریاں، چٹائیاں، قالین ایران کے اندر ایسی جیسے آپ کے گھر میں چٹائیاں ہوتی. یعنی کوئی ایسا ہمارے ہاں یہ نہیں جیسے ہمارے یہاں سمجھا جاتا قالین ہے تو بڑے امیر لوگ ہیں، ایسا نہیں ہوتا. وہاں ہر غریب سے غریب شخص کے یہاں بھی قالین ہوتا، چٹائی جس طرح ہمارے غریب افراد کے گھروں میں ہوتی. لیکن ان کی زندگیوں میں کچھ نظر بھی تو آئے. امام خمینی کو آپ دیکھیں، پیچھے جو دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیواروں پہ بہت سی جگہوں پلاسٹر تک نہیں. یہ ان کی زندگیاں. آیت اللہ محسن الحکیم، ذرا ان کی آپ زندگیوں کو دیکھیے. کتابوں کے علاوہ کسی جگہ آپ کمرے میں کوئی ایسی آسائشی چیز بھی نہیں دکھا سکتے، صرف اور صرف جن کا ہر وقت قرآن و حدیث کے اندر اوڑھنا بچھونا. یہ دیکھیے آیت اللہ محسن الحکیم کا کمرہ، زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں وہ کیتلی رکھی ہوئی جس میں سے قہوہ وغیرہ نکال کے پیتے ہیں. وہ جو کوئی شیلف بھی نہیں ہے جس کے اندر وہ کوئی دوا، کوئی چیز، کوئی مہر، اپنی سب چیزیں رکھنے، بلکہ دیوار کا ایک کارنر سا باہر نکلا ہوا ہے اور اسی کے اوپر ہی اپنی چیزیں رکھی ہوئی. عام سادہ ترین زندگی. آیت اللہ حسین بروجردی، یہ دیکھیں ان کی زندگی، انتہائی سادہ ترین زندگی. وہ افراد کے جن کے پاس واقعی اتنا پیسہ پوری دنیا سے مال امام کا اور خمس کا آتا ہے، جس کو وہ تبلیغات اور مصارف دینیا میں خرچ کرتے ہیں. جیسے پیغمبر کے پاس پورے جگہ، تمام جگہوں سے آتا تھا، ائمہ معصومین کے پاس ہر جگہ سے جمع ہو کے آتا تھا، ان مصارف میں خرچ کیا جاتا تھا. اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے تھے، ضروریات زندگی کے مطابق لیتے تھے، باقی سب عامت المسلمین پہ خرچ ہوتا تھا. آیت اللہ حسین بروجردی، ساتھ میں جو بیٹھے ہیں ملا تقی فلسفی. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ فاضل الانکرانی، ان کے پاس کہیں کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، کوئی عیش و عشرت والی چیز نہیں، صرف وہی کتابیں. آپ کوئی اور ایسی آپ چیز کسی جگہ سے نہیں نکال کے دکھا سکتے. آیت اللہ ثانیہ. اس کے علاوہ یہ بھی آیت اللہ حسین بروجردی. اطراف میں دیکھتے ہوئے پتہ چل رہا ہے کہ سادہ ترین زندگیاں ان لوگوں کی تھیں، سادہ ترین. آیت اللہ علی آقا قاضی، جو آیت اللہ بہجت کے بھی استادوں میں سے تھے، اور آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے استادوں میں سے تھے عرفانیات کے. یہ ان کا گھر نجف. یعنی انتہائی غریب ترین افراد کے لیول کے اوپر اس طریقے سے ائمہ معصومین علیہم السلام ہوا کرتے تھے کہ غریب ترین افراد کے لیول کے اوپر زندگیوں کو بسر کرتے تھے. سیدھے ہاتھ سے دوسرے آیت اللہ میلانی، اور جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں دروازوں کے مثلا وہ شیشے تک ٹوٹے ہوئے. یعنی جب غربت، یعنی جو وہ افراد کے جن کے پاس خمس کا مال آتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ سارا مال ہڑپ کر رہے ہیں، تو وہ نظر بھی آتا ہے نا کہ مثلا کوئی اپنا لیوش لائف اسٹائل پہ خرچ کر رہا ہے
اور اپنے وہ بنا رہا ہے اور غیر ملکی تبلیغی دوروں پر جا کے مثلا یورپین کنٹریز اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں جا کے جو اس کو خرچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کہیں کوئی ان کی شخصیت میں کوئی حرام کے پوری دنیا مائکروسکوپ لگا کے ان مراجوں کو دیکھ رہی کہ کہیں کوئی غلطی نظر آئے تو ہم اس کو اچھالیں. کہیں کوئی چیز نہیں, حتیٰ کوئی مکروہ نہیں, میں تو کہتا ہوں نامناسب چیز بھی نظر نہیں آتی زندگی. آیت اللہ خوئی پوری دنیا سے خاموش آتا تھا, لیکن اپنا زندگی سادہ ترین زندگی. آپ دیکھیں پیچھے الماریوں کی صورتحال دیکھیں, جو کتابیں رکھی ہیں وہ صورتحال دیکھیں, ایک ایک چیز سے سادگی جو ہے وہ ٹپک رہی ہوتی. جس جگہ درس خارج آیت اللہ خوئی دیا کرتے تھے وہاں دیکھیں دیواریں پیچھے, کم سے کم اس جگہ پر تو ایسا انتظامات ہونے چاہیے تھے, اور ایسی کوئی غربت کا ماحول بھی نہیں تھا جس اعتبار سے جو پوری دنیا سے خاموش جو آتا ہو تبلیغات کے اندر کیونکہ خرچ کیا جاتا ہے, اپنے اوپر مہاراجے خرچ نہیں کرتے. آیت اللہ جواد انصاری حمدانی جس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے, وضو پیچھے کی آپ حالت دیکھیں کہ ہمارے غریب سے غریب افراد کے گھر بھی اس طرح سے عام طور پہ نہیں ہوتے جیسے مہاراجے کرام کے گھر. آیت اللہ سید محمد شیرازی پیچھے آپ دیکھیں کہ دیوار کا رنگ اور وہ تمام اکھڑا ہوا ہے, جس اعتبار سے سادہ ترین زندگیاں جو ہیں گزارتے. آیت اللہ سیستانی جو افراد بھی زیارت پہ جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو پیچھے آپ دیکھیں سادہ ترین بس صرف کتابیں ہیں, وہ بھی کوئی شیلف بھی الگ سے نہیں ہے, دیواری کا ایک کونا جو ہے وہ ذرا باہر کو نکلا ہے, اسی کے اوپر ساری کتابیں وغیرہ رکھی ہیں, اور ہمیشہ وہی فرشی نشست, کوئی ایسی چیز, کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی آپ نہیں بتا سکتے جو غیر ضروری وہاں پر. آیت اللہ علی خامنائی رہبر معظم ان کے والد کا گھر ہے, کتنا لیوش ہونا چاہیے تھا اصولاً دنیا کے اعتبار سے, لیکن اپنے اوپر استعمال نہیں کرتے. یہ خود ان کا اپنا گھر, بالکل ایک عام سے ایرانی کا گھر جو ہوتا, بالکل عام گھر, یہ جس جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں بس وہی کتابیں ہیں, وہی, کوئی ایسی الگ سے کوئی چیز نہیں. اور یہ خود ان کا اپنا گھر جو 60 سے 70 میٹر سے زیادہ جو جس کا طول و عرض بھی نہیں ہے, اور یہ سادہ ترین گھر. کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اتنی سادگی ہونی چاہیے, کسی کے اندر تو چیز نظر آئے. یہ صرف زبان کو ہلا دیا فقط ہم نے کہ اس کو اس کا پیسہ بٹور جاتے ہیں ہمارا اور ہضم کر جاتے ہیں, اور کیسے نکال کر دیں گے جو چیز ہضم ہو چکی ہوگی پہلے. اتنے ایسے ایسے الفاظ کہ آپ کو پڑھ کے آپ کا خون کھول جائے. آیت اللہ حسن مدرس یہ استفتاحات کے جوابات دے رہے ہیں, سارے خطوط پوری دنیا سے آئے, اب کپڑے ان کے دیکھیں, سادہ ترین زندگی کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی یاد آ جائے. جس سے یہ جنہوں نے قوم کا حوض علمیہ قائم کیا تھا آیت اللہ عبد الکریم حائری ان کا گھر. کوئی کہہ سکتا ہے جس نے قوم کا حوض علمیہ قائم کیا ہو کتنی بااثر اس کی عام طور پر مراجع کی شخصیات بھی بااثر ہوتی ہیں, کتنے فائدے حکام وقت سے معاذ اللہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جو کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام کی سیاست الہیہ جو ہے وہ یہی ہے اس کے اندر کہ کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے, آپ کوئی آپ کو بلیک میل نہیں کر سکے, جو پیسے آپ کو دے گا کل کو اپنی شرطیں بھی رکھواتا ہے. پھر تو اسلام نے ایسا مضبوط سسٹم بنا کے دیا کہ مہاراجے نہ کبھی بکے ہیں, نہ جھکے ہیں, نہ کسی سے بلیک میل ہوئے, نہ ان کو کبھی مانگنے کی ضرورت پیش آئی. آیت اللہ عبد الکریم حائری کا گھر, یہ آیت اللہ دست غیب شیرازی کا گھر, یعنی سمجھے بالکل کچا بنا ہوا, پکی چھت تک اس لحاظ سے نہیں ہے, بس اس کے اوپر لکڑیاں وغیرہ رکھ کے جو اس طرح سے ڈھانپ دیا گیا. آیت اللہ باقر الصدر, پوری زندگی آپ کسی بھی عالم کو اٹھا کر دیکھیں. یہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی, سادہ سا گھر, وہی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, فرشی نشست, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, بالکل ایک عام سا ایک گھر ایک غریب آدمی کا جو جس طرح سے ہوتا. تو بہرحال دیکھیے تمام یہ علماء ان کی زندگیاں, یہ صرف کہنا زبان سے, اگر آپ, بلکہ میرے پاس وقت نہیں ہے 3-4 گھنٹے آپ اور مجھے دے دیں اگلی دفعہ, اور آپ نہیں دیں گے اور نہ میں اس لحاظ سے آپ کا وقت ضائع کروں گا, لیکن اگر کبھی ہو جائے تو 3-4 گھنٹے صرف آپ کو ان کی زندگیوں کی تصاویر دکھا کے جب آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی ان کی کیا زندگی ہے, کہ ہم صرف اتنے الزامات سن لیتے ہیں لوگوں کے, اور لوگوں کی اس طرح کی باتیں, اور یہ سب مولوی حضرات اور یہ مجتہدین ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں.